وبوجهه الكريم وسلطانه الكريم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سب سے پہلے آج ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن پاک کے بارے میں کچھ ایمان کا تقاضا ہے کہ اس کے علم، اس کی اوتھینٹسٹی کے بارے میں ہمیں کچھ معلومات ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن پاک کے بارے میں جب ایک نیا بندہ جس نے میٹرک ایف اے بی اے کیا ہوتا ہے، اسکول کی تعلیم لے کر آتا ہے، وہ اس کے بارے میں تو کبھی شک نہیں کرتا اور یہ سوال نہیں کرتا کہ یہ جو اس کتاب میں لکھا ہے کہ یہ ایڈیسن کا معاملہ ہے، یہ ریسرچ فلاں کی ہے، فلاں اسکالر کی ہے، فلاں جو ہے وہ سائنسدان کی ہے، اس کی تو وہ جانچ پڑتال نہیں کرتا، کیونکہ وہ پچھلے 10-20 سالوں سے پڑھتا ہی آ رہا ہے مسلسل، ٹھیک ہے، دوسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی ہر کلاس میں اس کا وہ عادی ہو جاتا ہے۔ جب وہ قرآن ایک دم سے پکڑتا ہے تو اس کی یہ پریشانی بن جاتی ہے کہ اتنے ہزاروں سال بعد آج قرآن جو ہمارے ہاتھ میں آیا ہے، پتہ نہیں درست بھی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں اس کی بات کیسی ہے۔ یاد رکھیں ہم سب اگر آج قرآن پر ایمان رکھتے ہیں نا تو صرف یہ خالی ایمان ہے جو ماؤں نے دے رکھا ہے، دلیل ہمارے پاس بھی نہیں ہے، خالی ایمان ہے۔ ایمان ہے تو قرآن سے جڑے بیٹھے ہیں، آپ کو کوئی یہاں لاگے بٹھا نہیں سکتا تھا، ایمان ہی آپ کو یہاں لے کر آیا، لیکن اس ایمان میں تھوڑے حسن کی جو کمی ہے، جب دلیل پاس ہوتی ہے نا تو مضبوطی آ جاتی ہے۔ تو آج ہم ان دلائل سے دیکھیں گے کہ قرآن نے کیسے سفر کیا۔ سمپل سا ایک معاملہ ہے کہ قرآن پاک کی جب اس کی جو ترتیب آج موجود ہے، سب سے پہلے سورہ فاتحہ ہے، تو کیا سورہ فاتحہ قرآن کی پہلی سورت ہے؟ دماغ میں یہ سوال شروع سے آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلی سورت اقرا ہے، اقرا، اور وہ جا کے آ جاتی ہے 30ویں سپارے میں، اور یہاں ہے پہلی سورت فاتحہ۔ تو اب خیال یہ آتا ہے کہ شاید یہ رد و بدل ہے، کہیں مکی صورتیں پہلا دور ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال کا مکی دور ہے، پہلے 13 سال کا مکی دور ہے، پھر 10 سال کا آپ کا مدینے کا مدنی دور ہے۔ اب اس عام طور پر تو چاہیے کہ پہلے 13 سال میں اترنے والی وہ والی صورتیں ہوتی مکی، بعد میں مدنی آ جاتی۔ اب یہ ترتیب وہ نہیں ہے جو اس کی ترتیب نزولی تھی۔ قرآن کتنے سال میں اترا؟ قرآن 23 سال میں اترا، پورا قرآن نازل ہوا 23 سال میں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت 40 سال میں آغاز ہوا اور پہلی سورت اقرا کی وحی اتری، اور تکمیل ہوتی ہے آپ کی زندگی کی 63 سال میں، 63 ایئرز اولڈ میں آپ دنیا سے جاتے ہیں۔ 63 سال کی عمر میں جب آپ کی زندگی کی تکمیل ہوتی ہے، اسی وقت قرآن کی تکمیل ہو جاتی ہے۔ تو کل کتنے سال لگے؟ 23 سال۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اپنے گھر کے صحن میں بیٹھے ہیں اور قرآن اتر رہا ہے، کبھی آپ میدان جنگ میں ہیں، قرآن اتر رہا ہے، گلی میں کسی نکلے ہیں آپ اور 2 آدمی لڑ رہے ہیں، قرآن اتر رہا ہے، کہیں کسی حالت میں سواری پر بیٹھے سفر کر رہے ہیں، قرآن اتر رہا ہے، معاملے کو ڈیل کر رہے ہیں، کفار سے بات چیت چل رہی ہے، قرآن اتر رہا ہے۔ کتنی کنڈیشنز تھی، کتنے مختلف حالات تھے، کتنے واقعات تھے، اور پورے سیاق و سباق تھے اس کے پیچھے۔ تو پھر قرآن اس وقت ان حالات میں کس طرح اتر رہا تھا؟ اگر آج قرآن کی وہ ترتیب ہوتی تو علماء کہتے ہیں کوئی اس کو کبھی سمجھ ہی نہ سکتا۔ پھر اس کے سمجھنے کے لیے کیا چاہیے تھا؟ پوری تاریخ، پورا سیاق و سباق، پوری سیرت، پورے حالات و واقعات، پھر وہ بات سمجھ میں آتی، اور یہ ایک مشکل پیٹرن تھا۔ یہ تو ایک سیدھی سی بات سمجھ میں آنے والی، اب یہ ترتیب کس نے دی؟ آج ہم یہ دیکھیں گے کہ اب اس کتاب کو ترتیب کس نے دیا ہے۔ اگر قرآن کو اس کی نزولی ترتیب پر مرتب کیا جاتا تو وہ ترتیب بعد کے لوگوں کے لیے صرف اسی صورت فائدہ مند ہو سکتی تھی جب قرآن کے ساتھ پوری تاریخ، اس کا ایک ایک حصہ، ہر آیت کا شان نزول، اتنی لمبی چوڑی کہانیاں اس کے ساتھ لکھی ہوتی، تو پھر یہ قرآن اتنا لمبا ہو جاتا کہ کوئی اس کی تلاوت نہ کر سکتا، اور پھر پتہ نہیں کتنے سال تک تو ایک قرآن ہی تکمیل پاتا۔ لہٰذا یہ سب مقصد کے خلاف تھا جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کا یہ مجموعہ مرتب اور محفوظ کروایا۔ اب جو آج ہمارے پاس ہمارے ہاتھوں میں قرآن ہے، اس کے نقطے، اس کی زیر زبر پیش،
اس کے الفاظ، اس کے جملے ایز اٹ از اللہ کا کلام ہے۔ اس میں کوئی حدیث، اس میں کوئی تاریخ، اس میں کوئی حوالہ، کوئی شان نزول شامل نہیں ہے۔ اب یہ صرف اللہ کا کلام ہے جو نبی کے لیے اللہ نے آسمان سے ڈائریکٹ اتارا، یہ وہ کلام ہے۔ اور اس خالص کلام الہی کو بغیر کسی دوسرے کلام کے الگ کیا گیا، اور یہ اس مقصد سے کیا گیا کہ یہ اپنی مختصر صورت میں مرتب ہو جائے، جسے بچے، بوڑھے، جوان، عورت، مرد، دیہاتی اور شہری، کم پڑھا لکھا اور زیادہ پڑھا لکھا، حتیٰ کہ ان پڑھ آدمی بھی ہر زمانے، ہر جگہ، ہر حالت میں پڑھ سکے، اور ہر مرتبہ عقل و دانش کا انسان کم از کم یہ بات ضرور جان لے کہ اس کا رب اس سے کیا چاہتا ہے اور کیا نہیں چاہتا۔ آج کوئی عام سے عام انسان بغیر تعلیم کے، بغیر ٹیچر کے، بغیر گرامر کے، بغیر تفسیر کے سادہ قرآن کا ترجمہ بھی پڑھ لینا، اس کو کم از کم بھی 50% یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں جنت کا ذکر کر رہے ہیں ترجمہ پڑھنے سے، کہاں جہنم کا ذکر آ رہا ہے، کہاں ایک برا کردار ذکر کیا جا رہا ہے، کہاں اچھے کردار کو واضح کیا جا رہا ہے۔ 50% کے بعد سادہ ترجمہ پڑھنے والے کو بھی سمجھ میں آ جاتی ہے، کیونکہ ترتیب کچھ اس طرح سے اللہ رب العزت نے کر دی کہ آج جو ترتیب ہمارے درمیان موجود ہے، یہ ترتیب قرآن کے سلسلے میں یہ بات ہم سب کو پتہ ہونی چاہیے کہ یہ ترتیب بعد کے لوگوں کی دی ہوئی نہیں ہے۔ فاتحہ کو پہلی سورت اللہ رب العزت نے مقرر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ بقرہ کی تکمیل آپ کو پتہ ہے، بقرہ ہی کے اندر یہ مدنی سورت ہے مگر بیچ میں مکی آیات ہیں۔ یہ ترتیب اللہ رب العزت نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی ہدایت کے عین مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اس طرح مرتب فرمایا۔ اس کا اصول یہ ہوا کرتا تھا، یہ نہیں کہ پہلے 30 پارے اتر آئے، یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ پہلے پورے 30 پارے اترے، مختلف جگہوں پر اترتے رہے اور بنتے رہے، پہلے حفاظ نے مختلف یاد کر لیا، بعد میں ترتیب بدلی گئی، ایسا بھی نہیں ہوا۔ اس کا اصول یہ تھا، جب کوئی سورت نازل ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اپنے کاتب کہا جاتا ہے لکھنے والوں کو، اپنے رائٹر، اپنے مصنفوں کو بلاتے، کسی کو بلا کر پاس بٹھا کر ان کو ٹھیک قلم بند کرانے کے بعد ہدایت دیتے، پہلے الفاظ نوٹ کرواتے، اس کے بعد حکم دیتے یہ سورت فلاں سورت کے بعد رکھ لو، اس سورت کو، ان آیات کو اس سورت کے آگے رکھ دو، ان آیات کو اس سورت کے پیچھے رکھ دو۔ اسی طرح اگر قرآن کا کوئی ایسا حصہ نازل ہوتا جس کو مستقل سورت بنانا پیش نظر نہ ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت فرما دیتے کہ اسے فلاں سورت میں فلاں مقام پر درج کیا جائے۔ جب تک کوئی سورت کی آغاز نہیں آیا اور آیات آتی جا رہی ہیں ان کو سیپریٹ کر لیا جاتا، جب اس سورت کا آغاز ہوتا تو پھر اس کے اندر اس کو شامل کیا جاتا۔ یہ سب کا سب اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو کروایا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایز اٹ از اس کو قلم بند کروایا۔ لہٰذا یہ ایک ثابت شدہ تاریخی حقیقت ہے کہ قرآن مجید کا نزول جس دن مکمل ہوا اسی دن اس کی ترتیب بھی مکمل ہو گئی تھی۔ سب کی سمجھ میں بات آ گئی؟ جس دن نزول مکمل ہوا اسی دن ترتیب مکمل ہو گئی تھی۔ ہم سب کام کرتے ہیں، آج یہ سوچتے ہیں، کل یہ سوچتے ہیں، پھر سوچوں کے ساتھ اس کو بدلتے ہیں، آج یہ پلاننگ کرتے ہیں، کل یہ بدلتے ہیں، پھر اس میں ایڈیشن کرتے ہیں۔ اللہ کو مستقبل کا علم، حال کا علم، ماضی کا علم، اللہ کے کامل علم کے ساتھ یہ ترتیب ساتھ ساتھ بنتی چلی گئی، اس کو بعد میں نہیں کیا گیا۔ اسی طرح چونکہ یہ ترتیب اسی کے نازل کرنے والے ہی کی طرف سے ہے تو جتنا ایمان ہم اس کے الفاظ پہ رکھتے ہیں اتنا ہی ایمان اس کی ترتیب، اس کے نازل ہونے پر بھی ہمیں رکھنا ہے، وہی اس کا مرتب کرنے والا بھی ہے۔ اور اسی طرح جس کے دل پر یہ نازل کیا گیا اسی کے ہاتھوں سے اس نے یہ ترتیب مرتب کروائی ہے۔ کسی دوسرے کی آج تک مجال نہیں ہوئی کہ وہ اس میں ذرا بھی دخل اندازی کر سکے۔ پھر بھی اگر کسی کو اس بات پر کوئی شک بھی ہو کہ شاید ایسا ہونا بعد میں کہیں ملاوٹ کی گئی ہے تو اس کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ وہ تلاوت قرآن کو جو ہے وہ اٹھائے اور اس کو اٹھا کر کسی ایک ملک کے، مثال کے طور پر مغربی افریقہ میں کسی کتاب فروش کے پاس جائے، وہاں سے قرآن کا ایک نسخہ اٹھائے،
مشرق کے کسی دوسرے ملک میں جا کر کسی حافظ قرآن کو بلائے اور اس سے قرآن سننا شروع کرے، اس کو زیر زبر پیش کے ایک بھی حرف میں فرق نہیں دکھائی دے گا۔ اتنا بڑا دعویٰ، اتنی دنیا میں کوئی کتاب ہو نہیں سکتی۔ آج کتاب چھپی ہے نا، اور اس کا ایڈیشن بدل جاتا ہے، اس پہ نظر ثانی ہوتی ہے، اس میں کمی اور بیشی ہوتی ہے، 10 سال بعد کتاب کی شکل بدل چکی ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے کتنا بڑا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ مغرب میں سے کوئی قرآن کا نسخہ اٹھائے اور مشرق کے کسی حافظ کو اٹھا کر اس سے وہ سنے، کبھی بھی وہ زبانی قرآن سن کر اس کا مقابلہ کرے، دنیا کی بڑی بڑی لائبریریوں کی سیر کرے۔ حضرت عثمان کے وہ پرانے نسخے آج بھی موجود ہیں، جو حضرت عثمان کے دور میں لکھے گئے تھے، وہ صدیوں کے لکھے ہوئے آج بھی موجود ہیں۔ اللہ کا قول کتنا سچا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے، نازل بھی ہم نے کیا ہے، حفاظت بھی ہم ہی کرنے والے ہیں۔ جو کام اللہ رب العزت خود اپنے ہاتھ سے کرے، اس کو کوئی کیسے رد کر سکتا ہے؟ اسی طرح ان سب کا تقابل کر کے دیکھے اور پوری دنیا کی لائبریریوں کو اٹھا کر اس کے اندر کرے۔ کوئی شک نواز اگر قرآن کے منزل من اللہ ہونے میں شک کرنا چاہتا ہے تو اگر وہ کر بھی لے، لیکن اس کو کوئی بھی ایسی چیز نہیں مل سکتی۔ انسانی تاریخ میں کوئی دوسری ایسی چیز نہیں پائی جاتی جو اس قدر دلائل اور ثبوت پر مبنی ہو۔ اسی طرح کسی کے بارے میں بہت سارے شکوک و شبہات انشاءاللہ العزیز ہمیں آج دور کرنے ہیں۔ جب یہ آغاز ہوا، اب یہ ترتیب تو اللہ کے نبی نے کروا دی، لیکن یہ ترتیب کرنے کے بعد بھی اس کی صورتحال کیا تھی؟ اس کی صورتحال یہ تھی کہ قرآن پاک اس وقت کھجور کے پتوں، ہڈیوں اور جھیلی اور ایسے ٹکڑوں پر موجود تھا جن پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاتبوں سے اس کو قلم بند کروایا کرتے تھے، اور وہ مختلف جگہوں پر تھا۔ اگر وہ کس چیز کو جمع کیا جائے، رکھیں، اگر ایسے کر کے اس کو اکٹھا رکھا جائے تو اس میں کیا ہوتا ہے، کہیں ہڈی، کہیں پتے، کہیں کچھ، اور کاغذ اس وقت ایجاد بھی نہیں ہوا تھا، ہو چکا تھا دور دراز ملکوں میں، لیکن یہاں تک نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے جانے کے بعد جب عرب میں ایسی جنگیں رونما ہوئی کہ ہر ملک سے جنگ، فارس، روم، ایران، عراق، کوئی ملک باقی نہ بچا، ان جنگوں کے دوران ایسا ہونے لگا کہ پریشانی بڑھ گئی۔ وہ پریشانی یوں بڑھی، جب تک نصر موجود تھے بچہ بچہ حافظ قرآن تھا، ہر صحابی حافظ قرآن تھا، اس وقت تک تو فکر ہی نہیں تھی۔ اب ایک ایک جنگ میں 70 حافظ قرآن شہید ہو گئے۔ پھر یہ پریشانی ہوئی۔ سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خیال پیدا ہوا کہ قرآن کی حفاظت کے معاملے میں صرف ایک ذریعے کو مان لینا کافی نہیں ہے کہ لوگوں کے دلوں میں ہے اور ایک جگہ پر پڑا ہوا ہے، یہ کافی نہیں ہے۔ انہوں نے حضرت ابوبکر کو پیغام بھیجا، ان سے ڈسکس کیا، تھوڑے سے ابوبکر پریشان ہوئے، لیکن انہوں نے پھر کہا کہ واقعہ عمر یہ بات درست ہے۔ انہوں نے اتفاق کیا۔ اب ان دونوں کے اتفاق کر لینے کے بعد 3 ذرائع اپنائے گئے۔ سب سے پہلے اس بندے کو بلایا گیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کو نوٹ کیا کرتا تھا۔ وہ کون تھے؟ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ کاتبین وحی تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس وقت جبریل آسمان سے اترتے اور وضاحت کر کے جاتے کہ یہ کلام اللہ ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ حدیث ہے، وہ الگ الگ نوٹ کرواتے، حدیث بھی آسمان سے اترتی اور حدیث کو الگ درج کروایا جاتا اور قرآن کو الگ درج کروایا جاتا۔ چونکہ یہ اس وقت موجود تھے اور یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب تھے، لکھنے والے تھے، انصاری صحابی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتب کو بلایا گیا اور اس کے بعد اس علاقے کے جتنے بہترین یاد کرنے والے حافظ قرآن تھے ان کو اکٹھا کیا گیا۔ 2 ذرائع ہو گئے۔ پھر تیسری وہ تمام چیزیں جو جن پر قرآن درج کیا ہوا موجود تھا ان کو بھی سامنے رکھا گیا۔ ان تینوں کو اکٹھا کر کے تینوں ذرائع کو متفقہ شہادت پر کامل صحت کا اطمینان کرنے کے بعد قرآن کا ایک ایک لفظ زیر زبر اعراب اور نقطے مصحف میں ثبت کیے گئے۔ ایک پھر کتاب کی صورت میں اس کو باندھ لیا گیا۔ اس تجویز کے بعد اس کے مطابق قرآن مجید کا ایک مستند نسخہ تیار ہو کر ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں رکھوا دیا گیا۔ حضرت حفصہ ہی کے ہاں کیوں رکھوایا گیا؟ کیونکہ حضرت عمر کی بیٹی تھی۔
اور یہ آلریڈی حافظ قرآن تھی، تو عمر چونکہ کر رہے تھے تو انہوں نے اپنی بیٹی کے ہاتھ رکھوایا۔ اس کے بعد اب جب نسخہ تیار ہو گیا تو لوگوں کو عام اجازت دے دی گئی کہ جو چاہے اس کی نقل کرے، جو آتا اس نسخے کو دیکھتا، اس سے نوٹ کرتا۔ تب ہاتھوں ہی سے قرآن لکھا جاتا تھا، کوئی پرنٹنگ، کوئی پریس ایسا سسٹم نہیں تھا۔ لوگوں کو اجازت دے دی گئی کہ قرآن حضرت حفصہ ہی کے یہاں رہے گا اور اس کو نوٹ کر کر کے لوگ لیتے جائیں گے، جو چاہے اس سے نقل کرے اور لکھ لے، اور چاہے اس سے مقابلہ کر کے اپنے نسخے کو درست بھی کر لے جس نے اگر پہلے بھی لکھ رکھا ہے۔ اب تب تک تو یہ ہوتا رہا۔ شروع میں یہ مسئلہ پیش آیا، آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے؟ باتیں سب کی سمجھ میں آ رہی ہیں؟ کوئی مشکل نہیں لگ رہا؟ وہ دراصل وہ جو مزے مزے کی باتیں ہوتی ہیں نا کہ اتنا ثواب ہے اور یہ کر لیں وہ کر لیں، تھوڑا سا ٹریک کرتی ہیں۔ تو بہرحال علم لینے کی عادت بنانے ہی سے بنے گی، علم لینا سب سے بہترین کام ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز اس کے بعد عرب میں یہ مشکل پیش آئی کہ علاقے جب مختلف ہوتے ہیں نا تو اس میں لہجے بھی مختلف ہوتے ہیں، کسی قبیلے کا کوئی لہجہ، کسی قبیلے کا کوئی لہجہ، تو یہ پریشانی ہوئی لیکن ان کو سنا گیا۔ تو چونکہ عربی زبان تھی نا، لہجوں کا فرق تھا، الفاظ اور حروف میں فرق نہ آیا۔ اس وقت ان علماء نے جو حضرت امام صحابہ کرام تھے، خلیفہ راشدین تھے، انہوں نے اجازت دے دی کہ آپ اپنے اپنے علاقوں اور قبیلوں کے لہجوں کے مطابق قرآن پڑھ لیں، کیونکہ زبان سب کی عربی تھی۔ یہ نہیں تھی کہ کوئی رومی بول رہا ہے، کوئی انگلش بول رہا ہے، کوئی فرینچ بول رہا ہے، پھر زیادہ فرق آتا ہے۔ جب یہاں تک بات تھی تو اجازت دے دی گئی، کچھ عرصہ گزرا اور اسی طرح وہ قرآن مختلف لہجوں میں چلا گیا۔ عربی درست تھی، لہجوں میں فرق آ گیا۔ اس کے بعد جب زندگی کے کوئی 10-20 سال گزر گئے تو جو اسلام تھا وہ عجم تک چلا گیا۔ اب اجمی آ گئے، رومی آ گئے، ایرانی آ گئے، اب تو معاملہ بہت خطرناک ہو گیا۔ جن کی زبان اتنی مختلف تھی کہ ان کی بات، ان کی ہا اور ہا اور ان کے فرق نہیں تھے اور بہت مشکل پیش آئی۔ تب اس وقت اب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ میدان عمل میں اترے، انہوں نے سب صحابہ کرام کو اکٹھا کیا اور تمام ممالک کے دوبارہ اس تمام نسخے جو قرآن کے تھے وہ واپس منگوائے گئے، اور حضرت ابوبکر صدیق کے حکم سے ان سب کو اکٹھا کر کے ایک نسخہ بنایا گیا۔ اس ایک نسخے کے اندر تمام دوسرے لہجوں اور محاوروں پر لکھے ہوئے مصحف کو ممنوع قرار دے دیا گیا، ان کی اشاعت منع کر دی گئی اور سب کو حکم دے دیا گیا۔ ویسے بھی یہ تمام ریاستیں اس وقت اسلامی ریاستیں بن گئی تھیں، کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہاں کوئی اس قانون کو بنا نہ سکے۔ آپ سب کو پتہ ہے ابو ذر غفاری اس حالت میں ہوتے تھے، ایک ایک کپڑے پر کتنے پیوند لگے ہوتے تھے۔ اب وہ ایک ایک صوبے کے گورنر تھے اور ایک ایک صحابی ایک ایک ملک کا صدر بن رہا تھا، وزیر اعظم بن رہا تھا۔ اللہ نے ان کو اتنی وسعتیں دے دی تھی تو بہت آسان تھا قرآن کی تکمیل، تحریف یا جو بھی، نعوذ باللہ تحریف تو نہیں کہنا چاہیے، اس کی نئی اشاعت، سب کچھ ان کے لیے بہت آسان تھا۔ یہ سب کام بہت جلدی کر لیا گیا اور تمام باقی جو تھے صحیفے اکٹھے کر کے وہاں رکھ دیے گئے ایک جگہ پر، اور صرف ایک ہی طریقہ جس کو مصحف صدیقی کے مطابق، چونکہ یہ سب کس کی آبزرویشن میں ہو رہا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق کے، تو اس لیے اس کو مصحف صدیقی کے مطابق کیا گیا۔ حالانکہ حضرت ابوبکر صدیق موجود نہیں تھے لیکن ان کے وقت کا قرآن تھا جو ایک بنا تھا، تو اس لیے کام حضرت عثمان نے کیا تھا سارے کا سارا۔ لہٰذا آج اس پوری دنیا میں جتنے مصحف موجود ہیں اور جس بھی جگہ پر ہیں وہ سب مصحف صدیقی کے مطابق ہیں، اور یہ ساری جو اگلی اور لمبی کاوش تھی یہ حضرت عثمان غنی نے کی تھی، اور الحمدللہ یہ تمام کے تمام جو قرآن پاک آج ہمارے پاس موجود ہیں یہ اتنی ہی درستگی اور تصحیح کے ساتھ ہے کہ آج کسی کو اس کے پڑھنے اور حاصل کرنے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ اب تلاوت کے اغراض و مقاصد کیا ہونے چاہیے؟ عثمان نے اس کی تجوید اور وہ گرامر سب پھر بعد میں ان کے بعد علماء نے دی تھی۔ یہ جو ابھی حدیث صاحب نے کی حدیث قدسی، جب کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تھا، تلاوت کے اغراض و مقاصد کیا ہونے چاہیے؟ ہم اب قرآن تک تو آ گئے کہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کی ترتیب دی ہوئی ہے، اور اب تلاوت کے کچھ اغراض و مقاصد ہونے چاہیے۔ ہم قرآن پڑھنے بیٹھتے ہیں،
قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کی طرف دنیا میں بے شمار انسان بے شمار مقاصد لے کر رجوع کرتے ہیں. ہر خاتون صبح صبح اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کرتی ہے، کوئی تو اس کے دل میں مقصد ہوتا ہے نا. قرآن پڑھتے کیوں ہیں؟ اس کے اغراض و مقاصد کیا ہونے چاہیے؟ ان سب کی ضروریات اور اغراض کو پیش نظر رکھ کر اگر آج ہم ارادہ بدلیں، اپنی نیت بدل لیں. آپ کو پتہ ہے نیت بدلنے کی اجازت ہے اسلام میں. پہلے وہی کام، پہلے بچے پال رہے تھے، نیت کوئی اور تھی. پہلے قرآن کلاس میں آئے تھے، نیت کوئی اور تھی، ماں نے سب جیسے بھیج دیا تھا. آج ہم نیت بدل لیتے ہیں. ساری پچھلی زندگی کی جو غلط نیت ہوتی ہے وہ آج درست کر لینے سے سب اجر بن جاتی ہے. اللہ کا کتنا احسان ہے، اس نے یہ نہیں کہا خبردار بری نیت لے کر آئے تھے اب قبول ہی نہیں کرنا. کتنا رحیم ہے. وہ کہتا ہے جب بھی تم میرے لیے، جس وقت تم مجھے اپنی نیت کو بہترین کر کے آ جاؤ، میں تمہارے لیے اپنے ہمیشہ دروازے کھلے رکھتا ہوں. قرآن کے لیے بے شمار مقاصد اور غرض ہوتی ہے. قرآن کو ثواب کے لیے بھی پڑھا جاتا ہے، اور قرآن خوانیوں میں تو دیکھیں کتنے مقاصد کے لیے ہوتی ہیں. قرآن کی تعلیم، تبلیغ اور تلاوت، اس کے بے شمار مقاصد ہیں. لیکن آج ہم جو نیت کرنے لگے ہیں، اگر آپ سب اس سے ایگری ہوں تو ضرور میرے ساتھ اپنی اس نیت کو باندھ لیں. لیکن اپنے شعور، اپنے علم، اپنی عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہوئے تاکہ آپ کے حقیقی مقصد میں کمی نہ رہ جائے. تو سب سے بہترین جو ہمارا قرآن کا، اب ہم نے جو انشاءاللہ آنے والے، آج تو قرآن پڑھا ہی نہیں جائے گا، آج تو اللہ کے نام پڑھے ہی نہیں جائیں گے. آج تو صرف ہم اس کا ایک آغاز، ایک تمہید باندھ رہے ہیں کہ ہم نے نیت کیا لے کے بیٹھنی ہے، کرنا کیا ہے. 99 نام ہم نے یاد کرنے کے لیے بیٹھنا ہے، سمجھنے کے لیے بیٹھنا ہے. اور قرآن کا ہمارا مقصد جو ہے وہ انشاءاللہ العزیز یہ ہوگا کہ یہ کتاب جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ معجزے کی کتاب ہے، کہا جاتا ہے، یہ لفظ سنتے ہیں، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ زندگی کی کتاب ہے. زندگی کی کتاب ہے. وہ کون سی زندگی جس کی یہ کتاب ہے؟ میری زندگی تو رول رول کے گزر رہی ہے. فار ایگزامپل میری زندگی تو ٹھوکریں کھاتے ہوئے گزر رہی ہے. میری زندگی تو کوئی بھی عورت سوچ ہی سکتی ہے نا. تو پھر یہ کون سی زندگی کی رہنمائی ہے؟ اب ہم نے اس دفعہ اللہ سے، اس کتاب سے یہ سمجھ لینی ہے کہ اللہ میری زندگی جس سانچے میں تو نے ڈھال کے مجھے پیدا کیا ہے نا، اس کے مطابق جو اس کی سمجھ ہے اللہ وہ تو مجھے دے. میں ہمسائی کی زندگی سمجھوں، میں بہن کی سمجھوں، میں بھائی کی سمجھوں، میں بچوں کی سمجھوں، ان سب سے میری نجات ہے، ان سب کی مجھے پکڑ نہیں ہے. اللہ میں جہاں، جس جگہ، جس مقام پر رکھی گئی ہوں، اللہ تو مجھے میرے فریم کے اندر ڈھال کے سمجھا دے. قرآن سے مجھے وہ ملے جو میری ضرورت ہے، جس کو میری عقل پالے اور میں اس کو سمجھ لوں کہ اچھا میرے رب کا مجھ سے یہ تقاضا ہے. جب میں یہ سمجھ جاؤں گی نا کہ قرآن مجھ سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے، ڈیمانڈ سمجھ آ گئی نا تو دینا بھی آ جائے گا، کرنا بھی آ جائے گا، سیکھنا بھی آ جائے گا، خود کو اس کے سانچے میں ڈھالنا بھی آ جائے گا. تو آج ہم سب نے یہ دعا اور یہ مقصد قرآن کے لیے لے کر بیٹھنا ہے. اور کل سے اگر ہو سکے اثر سے پہلے 2 نفل اس نیت سے پڑھیں کہ اللہ جو نیت ہم نے آج باندھی ہے نا، اللہ تو اس کو پورا کرنے کی توفیق تو صرف تو نے دینی ہے. ہم یہ چاہت بھی کر لیں گے تو پوری نہیں کر سکتے. اس کی توفیق، اس کی رحمت نہ شامل حال ہوئی ہم کبھی نہیں پورا کر سکتے. باتیں رہ جائیں گی صرف. اللہ رب العزت اس کو پورا کرنے کی بھی توفیق دے. لہٰذا اس دنیا کے ہجوم میں، اس رش میں جو اللہ کی کتاب کو سمجھنا چاہتا ہے اور اس کے دل میں یہ خواہش ہے، اس کو دلچسپی ہے، تو اس کو پھر یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ اس کو کون سے 2-3 طریقے اپنانے ہیں. سب سے پہلا طریقہ، اگر کوئی شخص قرآن پر ایمان رکھتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کی سمجھ حاصل کرے، تو سب سے پہلا کام اسے یہ کرنا ہے کہ اپنے ذہن میں بنے ہوئے تصورات جو پہلے تھے، ماں نے بتایا تھا کہ ایسے قرآن پڑھنا چاہیے، فلاں نے بتایا تھا، عالم سے سنا تھا، وہ مسجد میں اعلان ہو رہا تھا کہ یہ طریقہ، کسی سورت کی کوئی تفسیر سنی تھی، سمجھی تھی، وہ سب پہلے نکال دو. نئے سرے سے دوبارہ، اللہ آج میں پہلی بار بیٹھی ہوں، مجھے پتہ ہی نہیں ہے فاتحہ کا مطلب کیا ہے، مجھے نہیں پتا بقرہ کیا کہتی ہے، اللہ مجھے پتہ ہی نہیں تو نے یاسین میں
کون کون سے پہلو بیان کرتی ہیں، وہ روشنیاں، وہ لائٹیں کہاں کہاں جل رہی ہیں، کہاں کہاں نہیں، ہر چیز نکال رہے ہیں۔ ذہن کو خالی کر کے علم کا دروازہ نئے سرے سے کھولیں۔ جب تک آپ کی اپنی پچھلی کہانی نہیں پیچھے ہوتی، اگلی بات اندر نہیں پروئی جاتی۔ میموری کارڈ ہوتا ہے نا، اس کی پچھلی اسپیس جب تک بھری رہتی ہے نا، آگے سے کچھ آگے نہیں جاتی۔ آپ ڈاؤن لوڈ کری جائیں وہ کہتا ہے نہیں، میموری فل، وہ آگے نہیں جاتی۔ اپنے مائنڈ سیٹ سے سب سے پہلے نکال دینا ہے، اللہ سے کہنا اللہ میں زیرو ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا۔ آج میں بیٹھی ہوں، پہلی بار میں اپنی سمجھ بوجھ عقل دوڑانے لگی ہوں، تو میری مدد کرنا اور قرآن کو اس حد تک سمجھنے کے لیے اپنے دل کو، اپنی رکت کو، اپنی دعا کو، اپنے تصورات، نظریات کو، ہر چیز کو، جسے کہتے ہیں نا اللہ کے حوالے کر کے بیٹھنا ہے۔ جیسے مانگنے کا ایک طریقہ ہے نا، اللہ میرے پاس کچھ نہیں، صرف تو نہیں، آج ہی سمجھ پہلی بار دینی ہے، میں نے پہلی بار حرکت میں آنا ہے۔ قرآن کے علم کے لیے اپنے سارے پچھلے علم کو ختم کر، مجھے کچھ نہیں پتا اور بس اللہ میں آج ہی لینے بیٹھی ہوں، اور اللہ سے دعا بھی کریے گا اپنی دعاؤں میں کہ اللہ اتنی ہی بہترین سمجھ دینے کی مجھے آپ کو توفیق دے۔ نہ میں اس کی رحمت کے بغیر کچھ بول سکتی ہوں، نہ اس کی رحمت کے بغیر آپ کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ کرنا پڑے گا کہ اگر کوئی بندہ، مطلب یہ درجات میں پتہ ہونی چاہیے۔ ایک ماں ہے نا، وہ اپنی، اس کی 2-3 بیٹیاں ہیں، اور وہ سوچتی ہے کہ یہ بیٹی اگر اسکول میں اتنا پڑھ لے نا تو اس نے تو بس اتنا ہی پڑھنا ہے، اس کی اتنی سی سمجھ ہے، یہ بس میٹرک کر لے کافی ہے۔ ماں کو نظر آ جاتا ہے، اور ہمیں اپنا آپ کیوں نہیں نظر آتا؟ پھر ماں کہتی ہے کہ یہ بچی میری بہت سمجھدار ہے، یہ تو 4 کام بھی کر سکتی ہے۔ وہ کہتی ہے اسکول کالج بھی جاؤ، فلاں کام بھی کرو، فلاں بھی کرو۔ یہ ہم کرتے ہیں نا تجزیے، اور اسی کے مطابق چلتے ہیں۔ دوسرا، قرآن سیکھنے کے لیے آپ نے جب کل ایک تہیا تو کر لیا نا کہ پیچھے سے میموری کو خالی کرنا ہے، دوسرا یہ تہیا کر لیں کہ ہمیں قرآن کو سیکھنے کے لیے یہ طریقہ کرنا ہے کہ کس نے قرآن کو صرف ایز اے اسٹوڈنٹ لینا ہے، بس طالب علم، بس کس نے اس علم کو درمیانے درجے کا لینا ہے، کس نے اس علم کو کمال کا لینا ہے۔ مفسرین، علماء، حدیث، تمام کا نچوڑ میں آپ کو بتاتی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس نے قرآن کو صرف اتنا جاننا ہے جہنم میں کیسے جائے گا، جنت میں کیسے جائے گا، اور بس اس کے درجے کیا ہیں، بس ثواب کس میں ہے، نفل پڑھیں گے تو چھوڑ دیں گے تو معافی ہو جائے گی، فرض سے نہیں چھوٹنے سے معافی ہونی، وغیرہ وغیرہ، پھر وہ قرآن کو ترجمے، وضاحت، تفسیر کے ساتھ ایک بار پڑھ لے، ٹھیک ہے، اور کبھی کبھی دوہرا لیا کرے تو اس کے لیے کافی ہے۔ وہ صرف طالب علم ہی رہے گا، وہ کسی کو دینے کی صلاحیت نہیں پا سکتا۔ پھر اگر اس کو سیکھنا ہے اور اس کو کسی کو بتانا بھی ہے، اس کو اپنے بچوں کو بھی دینا ہے، بہن بھائیوں کو بھی دینا ہے، اپنی ذات سے نکل کر کم از کم اللہ کی کتاب کو اپنے خاندان تک تو دینا ہے نا، تو کم از کم اسے 4 بار قرآن پڑھ لینا چاہیے، 4 بار کم از کم پڑھ لینا چاہیے۔ اور پھر اس کے بعد آخری درجہ ہے کہ اگر وہ لوگوں کا لیڈر بننا چاہتا ہے، اگر وہ قرآن کو برسر عام اور اللہ کی خدائی تک پہنچانا چاہتا ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ اللہ تو نے مجھے امت وسط پیدا کی ہے، تو نے میری ڈیوٹی لگائی ہے اور میں نے اس کو خیر کو عام کرنا ہے، تو اس کا حق یہ ہے کہ وہ دن پڑھے اور رات پڑھے، وہ اس کو زندگی میں اتنی بار پڑھے کہ ہر بار پڑھے اور ہر بار سمجھے۔ مفسرین کرام کا کہنا ہے پھر اس کے سامنے بحیثیت مجموعی پورا نظام فکر و عمل آ جائے گا جسے یہ کتاب پیش کرتی ہے۔ کوئی تم میں سے اس بھول میں نہ رہے کہ وہ ایک بار ترجمہ تفسیر پڑھے گا، اسے سمجھ آ جائے گی، اسے یہ پتا چل جائے گا روشنی کہاں تھی، کہاں ٹھوکر لگنی تھی، کہاں گرنا تھا، کہاں بچنا تھا، اسے سب کچھ پتا چل جائے گا۔ ہماری مائیں تو یہی امید کرتی ہیں بچی کو 6 ماہ میں، سال میں، 2 سال میں قرآن پڑھوا لی ہے اور اب آ کے علم بلند کرے اور سب کو لے کے چل پڑے، اور اس سے اپنی بھی کوئی غلطی نہ ہو، وہ کبھی نیل پالش بھی نہ لگائے، وہ کبھی نماز بھی نہ چھوڑے، وہ سب کی راہبر بن جائے۔ آپ نے 2 سال میں راہبر امید کر لی کہ وہ راہبر بن جائے گی، اور اسکول کے آپ نے میٹرک کروانے تک 15 سال لگوا لیے اپنی بچی سے، 12-14 سال میں صرف میٹرک کروایا، اور اس کو اسٹیج پہ کھڑے ہو کے ایک چھوٹی سی اسپیچ نہیں کرنی آتی
کسی اسکول سے کبھی شکوا نہیں کیا؟ کبھی جا کے کسی اسکول پرنسپل ٹیچر سے اس بات پر کوئی آبجیکشن نہیں کیا کہ میٹرک کر کے میری بچی گھر آ گئی، اس کو تو سیدھی اچھی طرح سے اردو لکھنا پڑھنا اور بولنا بھی نہیں آتا؟ وہاں کتنے سال لگائے؟ منیمم 12 سال میں ہمارا بچہ صرف میٹرک کرتا ہے. خدا کی قسم 12 سال. کوئی بچی مجھے اگر میں زندہ رہی یہاں دیکھے تو دیکھیں 12 سال کے لیے اپنی بچی میرے ہینڈ اوور کر دیں، پھر بتائیے گا رب کے نور کی سمجھ اس کو آتی ہے کہ نہیں آتی؟ اب یہ تو صرف ہم یہ چاہتے ہیں کہ بس ابتدا میں وہ ٹاپر دیکھ لیں، ایسا نہیں ہوا کرتا. یہ سب باتیں ذہن میں رکھ کے بیٹھی ہیں، آپ سب یہاں سے سن کے چلے جائیں گے اور وہ کافی ہو جائے گا. وہ صرف دماغ کا ایک ہی حصہ اس کو کیپچر کرے گا. وہ کبھی یاد بھی آ سکتا ہے، کبھی بھول بھی سکتا ہے. وہ یاد تبھی رہے گا جب اس میں اتنی ریپیٹیشن آئے گی. علماء کہتے ہیں ایک مسئلے کی سمجھ نہ آتی صبح لوگوں کو بتانا ہوتا. وہ تو امام تھے، انہوں نے تو فقہ لکھے، یقیناً وہ اتنی ہی بار پڑھتے ہوں گے. میرے جیسے بندے نے صرف صبح بیٹھ کے قرآن پڑھانا ہوتا ہے. پتہ نہیں کتنی بار کتنے لوگوں کو سن کے کتنی کتابوں کو کھنگال کے دل کو تسلی نہیں ہوتی. وہ کہتے ہیں ایک آیت قرآن کی سمجھ نہ آتی، صبح پڑھانا ہے 300 بار پڑھتے، ایسی گریں کھلتی. یہ ہے قرآن کا معجزہ. پہلی بار پڑھیں گے ایک درجہ سمجھ میں آئے، دوسری بار دوسرا، تیسری بار تیسرا. یہ اسی طرح پیدل پیر گریجولی بتدریج سلولی یہ ایسے ہی ملے گا. اللہ نے اس کو عام چیز نہیں نہ ہے کہ بس یہ رزق نہیں ہے آپ کاروبار کرتے ہیں، آپ کو ترقی، آپ کا چانس بن جاتا ہے، دنوں میں امیر ہو جاتے ہیں. یہ وہ نہیں ہے. آپ کو اس کا یہی اصول ایسے ہی ملے گا. اس کا جو طریقہ جو سفر اللہ رب العزت نے رکھ دیا ہے یہ اسی طریقے پر نصیب ہوگا. اس کے بعد تیسرا طریقہ، یہ دوسرا تو ہم نے جان لیا کہ اس کو ہم نے ایسے ہی لینا ہے، اس کے لیے غلط فہمی کا شکار نہ ہو. آپ کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ اس میں بتدریج ملنا ہے اور ریپیٹیشن سے نہیں، دہرائی کر کے ہی ملنا ہے. ایک ہی بار ترجمہ جان کر یہ نہ سمجھے گا کہ قرآن کے ماہر ہو جائیں گے. اور بچیاں کہاں سمجھ پاتی ہیں ایک بار پڑھنے سے؟ وہ تو اپنی ہی ابھی تک روشنی نہیں لے پاتی، کسی کو کیا انہوں نے دینی ہے. اسی طرح اب اگلا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ قرآن پڑھتے پڑھتے جو بچیاں اسٹوڈنٹ ہوتی ہیں اور جو ترجمہ گھر پہ امیاں پڑھتی ہیں، کوشش کرتی ہیں، ان کو یہ ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کسی مقام پر ان کے ذہن میں کوئی سوال آیا ہے، وہ قرآن کی سائڈ پر اس سوال کو لکھ لیں. قرآن کو لکھنے سے ڈرا نہ کریں کہ ہائے ہم پینسل سے لکھیں گے تو شاید قرآن پر لکھنے سے کوئی اس میں بے ادبی ہو جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ، میرے مرنے کے بعد میرے قرآن دیکھیے گا، قرآن کے الفاظ اور تفسیر کی اتنے الفاظ نہیں ہوں گے جتنے میں نے اس پر لکھ چھوڑے ہوں گے. قرآن پر لکھنے سے سب سے آسان طریقہ پتہ کیا ہے؟ اس کی بہترین ٹپ کیا ہے؟ ہم ڈائریوں کو لکھتے ہیں نا اور رجسٹروں پہ لکھتے ہیں، وہ گم ہو جاتے ہیں، ان کی بے ادبیاں ہوتی ہیں، وہ خراب ہو جاتے ہیں. اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے نا، اس کی برکت سے میرے لکھے کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے. جب کھولتے ہیں وہ سامنے ہوتا ہے، چونکہ اس کی تو حفاظت اللہ نے کر رکھی ہے تو پھر اس کے ساتھ اس کی بھی حفاظت ہو جاتی ہے. سوال کہیں ہو، آیت کہیں ہو، کل کو ڈھونڈنے میں پریشانی ہوگی. جس کسی کو کوئی مشکل پیش آئے اور اس کے ذہن میں سوال آئے تو کیا کیا کرے؟ اس سوال کو وہاں پہ لکھ لیا کرے. سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز اگلی آیات قرآن کی تفسیر پڑھتے پڑھتے اس سوال کا جواب مل جائے گا. 80-90% سوالوں کے جواب قرآن ہی خود دے ڈالے گا، اس کو خود ہی مل جائے گا. پھر اگر